اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ محمد کی کیا معنی لکھے میرے دوستوں؟ محمد کی کتنی معنی ہے؟ 7 معنی جو میں نے دیکھی، جو میں نے پڑھا۔ محمد کی معنی ہے امین، محمد کی معنی ہے غالب، محمد کی معنی ہے محافظ، محمد کی معنی ہے نگہبان، محمد کی معنی ہے محیط، محمد کی معنی ہے برتر۔ اگر قرآن امین ہے تو میرا رسول سید الامین ہے، اگر قرآن کتابوں کا حاکم ہے تو میرا رسول عالمین کا حاکم ہے۔ زبان سے بات کرے میرے بھائی، مجھے تھکا دیا آپ نے۔ اگر قرآن کا علم کتابوں پر محیط ہے تو میرے رسول کا علم کائنات کے علم پر محیط ہے۔ اگر قرآن کتابوں سے برتر تو میرا رسول عالمین سے برتر۔ اب میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، سوال مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایمان سے بتاؤ، جو قرآن ہے محیمن یعنی قرآن ہے امین، قرآن ہے غالب، قرآن ہے حاکم، قرآن ہے محافظ، قرآن ہے نگہبان، قرآن ہے محیط، قرآن ہے برتر، تو جس کے قلب پر نازل کیا ہوگا وہ رسول کیا ہوگا؟ نعرہ حیدری! پتا چلا ابھی تک لاہور سوئی ہوئی ہے۔ پتا چلا میں نے کیا کہا، جس کے قلب پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہوگا وہ میرا رسول کیا ہوگا۔ اگر آپ بات کریں تو 7 آیتیں پڑھوں۔ 7 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ 7 آیتیں جو بھی میں پڑھنا چاہتا ہوں کسی مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میری گفتگو ہے، اور یہ الفاظ ہیں سورت انفطار کے۔ سورت انفطار 30ویں پارے کی سورہ ہے، اور اللہ تمام انسانوں سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک برب الکریم، اے انسان تو اپنے کریم پروردگار سے تکبر کرتا ہے، اپنی حیثیت دیکھی ہے، تو اپنے رحیم پروردگار سے، کریم پروردگار سے غرور کرتا ہے۔ الذی خلقک، جس نے تجھے خلق کیا، فسواک، پھر تمہارا تسویہ کیا، فعدلک، اور تمہارے تمام اعضاء کو وہاں رکھا جہاں رکھنے کے لائق تھے۔ گھبرا کیوں ہے میرے بھائی؟ آپ قریب کیوں بیٹھے ہیں بھائی؟ اور تمام اعضاء کو وہاں رکھا جہاں رکھنے کے لائق تھے۔ میں نے کانوں کو وہاں رکھا جس جگہ کے لائق تھے، میں نے آنکھوں کو وہاں رکھا جہاں کے لائق تھے، میں نے ناک کو وہاں رکھا جہاں لائق تھی، میں نے زبان کو وہاں رکھا جہاں کی لائق تھی، میں نے تمہارے پاؤں کو وہاں رکھا جہاں کے لائق تھے، کیونکہ میں نے تمہیں بنایا ہے عدل کے ساتھ۔ میں نعرہ حیدری! میں نے تمام انسان کو بنایا ہے، میں نے تمام انسان کو بنایا ہے عدل کے ساتھ۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں میں نے چاہا تجھے پیدا کیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، تو میرے دین کو جھوٹا کہتا ہے، تو میرے دین کو جھوٹا کہتا ہے، تو میرے دین کو جھوٹا کہتا ہے۔ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعل، اور حالانکہ میں نے تم پر مکرم لکھنے والوں کو مقرر کیا ہے۔ بڑا فرق ہے کراچی میں اور لاہور میں، مجھے قسم ہے ممبر، خدا کی قسم بڑا فرق ہے۔ میں نے کیا کہ میں نے تجھے 1 گھنٹے کی تو وہ کا مواد دے دیا۔ اللہ نے کہا فرمایا ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، حالانکہ میں نے اللہ نے تم پر کرامن کاتبین کی کیا معنی ہے؟ مکرم، لکھنے والے، محافظ بنائے ہیں، اور جو تم کرتے ہو اور کرتے رہو گے یہ جانتے بھی ہیں اور لکھیں گے بھی۔ آگے چلوں گا ہی نہیں میرے بھائی، کیا چلوں گا نہیں، کیا کل نہیں پڑھوں گا؟
7 आयतें मैंने पढ़ी है, मकसद क्या है? नहीं, आगे चलूंगा ही नहीं, मैं आगे मैं चलूंगा ही नहीं। मैंने इतनी मजाक पढ़ी है कराची में, मुझे पसीना नहीं आया। आइए फिर चढ़ता हूँ कुरान की तरफ। ए इंसान, तुझे किसने मुतकब्बिर बनाया? अपने करीम परवरदिगार के साथ जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारा तस्वीर किया और तुम्हारे तमाम आज़ा को वहां रखा जिस जगह के लायक थे। हमारी जो भी हुकूमत आती है, साइंस ने बड़ी तरक्की की, टेक्नोलॉजी ने बड़ी तरक्की की, हर साल नई मॉडल की कारें आती हैं। तो कभी ये जो टेक्नोलॉजी और ये साइंसदान जो हैं, कभी उन्होंने कहा कि इंसान को जो है अभी यहाँ नहीं, जहाँ अभी आंखें हैं ना, वहाँ आंखें नहीं होना चाहिए। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, कभी कहे ना भाई, कभी कहे ना कि भाई इंसान में भी चेंज होना चाहिए। जहाँ अभी नाक है वहाँ नाक नहीं होनी चाहिए, किसी और जगह। यहाँ से पता चला कि कोई ऐसा खालिक है कि जिसने इंसान को बनाया है अदल के साथ, इंसान को बनाया है अदल के साथ। और फिर फरमा कि जिस सूरत में मैंने चाहा तुम्हें पैदा किया, और फिर मेरे दीन को झूठा कहते हो। इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। हालांकि मैंने तुम पर मुकर्रम लिखने वालों को मुकर्रर किया है। जो तुम करते हो और करते रहोगे वो जानते भी हैं, लिखते भी हैं। अब मेरा तमाम मुसलमानों से सवाल है, क्या अल्लाह को गिनती नहीं आती क्या? घबरा क्यों गए मेरे भाई? क्या सवाल है? क्या अल्लाह को गिनती नहीं आती क्या? अल्लाह को ये पता नहीं होगा कि आपने कितने गुनाह किए, कितने सवाब किए हैं? ये मैंने बड़ी बात कर दी है लाहौर वालों से, सारों के चेहरे उतर गए हैं। अरे पूछो न, क्या अल्लाह को गिनती नहीं आती क्या? या अल्लाह, और ऐसे कहते पाकिस्तान में 2 मुकर्रर करते, एक अमेरिका में। ये हर इंसान पर क्यों? ये हर इंसान पर क्यों? हर इंसान पर क्यों? या अल्लाह तुझे गिनती नहीं आती क्या? क्या अल्लाह के लिए सबका ख्याल है जिसकी ज़ात आईने इल्म है? क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कुछ कहना चाहता। क्या? क्यों? 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 अरे ये तो किरामन कातिबीन है। फिर चलता हूँ कुरान की तरफ। ये अल्फाज है सूरत सजदा, कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। मेरे हबीब कह दो कि तुमको, मैं तुम्हें नहीं कह रहा, तुम इनको कह दे, तुम इनको कह दे। मेरे भाई बड़ी बात है। लाहौर में पढ़ना मेरे बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं। मैं कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। मेरे हबीब इनको कह दो कि तुम्हारे जिस्म को रूह से अलग करता है मलकुल मौत। वफात क्या है? रूह का जिस्म से अलग हो जाना। चेहरे उतरे हुए हैं। कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। मेरे हबीब इनको कह दो कि तुम्हारे जिस्म को रूह से अलग करता है मलकुल मौत। फिर तुम्हारे जिस्म हो जाते हैं फना, लेकिन तुम्हारी रूहें मेरे पास मौजूद है। मौत रूह पर नहीं, और देता कौन है? मलकुल मौत। क्यों? अल्लाह क्यों नहीं देता? अल्लाह क्यों नहीं देता? कभी मस्जिद से आवाज आई, कभी मुसलमान आपस में लड़े इसी बात पर कि किरामन कातिबीन नहीं है, मलकुल मौत नहीं है? कभी आपस में झगड़ा किया? कभी झगड़ा किया? कभी झगड़ा किया कि मलकुल मौत नहीं है, वो नहीं मारता? कहो तो फिर देखो, फिर देखो कि कुरान तुम्हें क्या कहता है, मुसलमान कहता है या काफिर कहता है? अरे तुम्हारा मलकुल मौत पर ईमान है कि मारता है, तुम्हारा किरामन कातिबीन पर ईमान है कि वो लिखते हैं। और रसूल से पूछा था हज़रत अबू हुरैरा ने, या रसूल ये मलाइक कौन है? आपने बताया इन्नल मलाइकत खुदामना, ये मलाइक हमारे घर के नौकर हैं। नारा हैदरी,
میرے بھائی قریب بیٹھنے والے، نعرہ حیدری! ان ہماری مجاز کا یہی تو مقصد ہے، ان ہماری مجلس کا مجاز کا یہی تو مقصد ہے، نوکروں کے لیے کچھ نہیں۔ مسلمان نوکروں لیے نہیں لڑتے، نوکر سبحان اللہ ہمیشہ لڑتے ہیں سرداروں پر۔ زبان سے بات کر، میرے بھائی کا چہرے پر میری نظر ہے، یعنی نوکروں پر ایمان ہے۔ نوکروں پر ایمان ہے، ملک المعاصا ہے، کہا ہے بزن اللہ، اللہ کے دن سے، یعنی یہ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اس کو اختیار دے دیے ہے، اللہ نے اس کو طاقت دے دی ہے، یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ کرامن کاتبین کو اللہ نے طاقت دے دی ہے، تو نوکروں کو تو طاقت دے دی ہے، اس پر یقین ہے۔ لیکن اگر کوئی بیچارہ غریب کہے کہ علی مارتا ہے، یہ کیسے، یہ کیسے علی دیکھتا، یہ کیسے؟ تمہیں نوکر سمجھ میں آئے، مالک سمجھ میں نہیں آئے۔ نعرہ حیدری! آئیے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ابھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی روحیں آہستہ آہستہ اوپر آ رہی ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا عدل کے ساتھ، اللہ نے انسان کو بنایا عدل کے ساتھ۔ اب آئیے پھر دعا پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھوں گا کہ جب میں دعا پڑھوں گا تو بچوں کو بھی یاد ہوگی۔ یہ الفاظ سورۃ الملک ارشاد خدا، ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، کبھی تم نے میری خلقت میں عیب دیکھا؟ خلقت میں کبھی تم نے میری خلقت میں عیب دیکھا؟ جس کو میں نے خلق کیا اس کی خلقت میں کوئی عیب دیکھا؟ کہ ٹانگیں یہاں نہ ہونی چاہیے تھی، کان یہاں نہ ہونا چاہیے تھا؟ کبھی تم نے میری خلقت میں عیب دیکھا؟ فرج البصر هل ترى من فطور، اپنی نگاہ کو پھر دوڑائیے، پھر دیکھیے، هل ترى من فطور، دیکھ میں نے کس طرح متصل مضبوط طریقے سے کائنات کو بنایا ہے۔ کبھی یہ سارا آج کا ترجمہ ہے، کبھی تم نے مسجد سے اعلان سنا کہ آج سورج دیر سے نکلے گا؟ ساری امام کے ماتحت ہوں گی۔ اب میں نے یہی عرض کیا میرے دوستو، میرے بزرگوں کو قرآن بے عیب، کائنات کا نظام بے عیب، کائنات کا نظام بے عیب، ارے رسول تو وجود قرآن ہے۔ اور آئیے جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، ہاں پر کیا کہ لڑائی اب ختم ہونا چاہیے، ختم ہونے چاہیے یہ مذہبی کرائسس۔ بھائی رسول جو تھے نا وہ حسنین کو کاندھوں پر اٹھاتے تھے، بھائی آخر کا جواب کیا ہوا، کیا ہوا؟ علی کو اٹھایا تھا کاندھے پر، کیا ہوا؟ چچا بھائی تھا، ہر بندہ اپنے نوازوں کو کاندھوں پر اٹھاتا ہے، ہر بندہ اپنے چچا بھائی کو اٹھاتا ہے، اگر رسول اٹھا تو کیا ہوا؟ اٹھاؤ بھائی، اٹھاؤ اٹھاؤ، لیکن ایک بات میری بھی مانو کہ پہلے قرآن کو رکھو کاندھے پر اور پھر اسی قرآن پر بٹھاؤ نوازی کو۔ بھائی زبان نہیں ہے، نعرہ حیدری! اٹھاؤ نوازوں کو، اٹھاؤ نوازوں کو، لیکن ایک بات میری بھی مانو کہ پہلے کاندھے پر رکھو قرآن کو، اس کاندھے پر قرآن کو رکھ کر پھر قرآن پر بٹھاؤ نوازے کو۔ ارے مسلمان تو بعد میں مظاہرہ کریں گے، قرآن کی توہین ہو گئی، پکڑو پکڑو پکڑو، تو رسول کا وجود ہے قرآن، رسول کا وجود ہے قرآن، اور ایک طرف لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، دوسری طرف لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس پر تھے علی اور علی کے بیٹوں کے پاؤں۔